تو یہ رویے بیسیکلی قرآن و سنت کو جب کسی نے نہ ماننا ہو اور اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا ہو تو پھر یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے. جسے اللہ کا خوف ہو اور جسے پتا ہو کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، وہ کبھی بھی یہ ذلیل حرکت نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر کوئی بات امت کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں. بھائیو، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کی گفتگو کے لیے وہ بڑی ضروری تھی کہ میں اپنے حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن دے دوں، تاکہ جب کوئی شخص اس کو سنے تو اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ میں کوئی باعث نہیں ہوں، میرا تعلق کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، میں کوئی کسی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سپورٹ کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے ماضی سے یہاں جتنے بھی لوگ 70-80 کے قریب بیٹھے ہیں، اکثر لوگ واقف ہیں کہ تقریباً میں 31 سال تک میرے بھائیوں بریلوی مکتبہ فکر میں رہا. اس میں بھی 10 سال تک میں نے دعوت اسلامی میں وقت گزارا، سبز پگڑی بھی باندھی ہے، پگڑی باندھنے کا طریقہ بھی اچھی چیز انہی سے سیکھی. اب میری عمر الحمدللہ قمری اعتبار سے، لیونرز ایئر کے اعتبار سے 40 سال الحمدللہ ہو چکی ہے، اور اگلے مہینے انشاءاللہ 4 اکتوبر 2016 کو 39 ایئرز ہو جائے گی، لیونر ایئرز سے نہیں بلکہ سولر ایئرز کے اعتبار سے جو ہمارا اسٹیبلش ہے. تو ایک یعنی میچور بندے کی بات بتا رہا ہوں. میں اکثر بتاتا ہوں 31 سالوں کے اندر تیری عمر ہی 30 سال ہے، تو 31 سال کی تو میں کہنا، تو میں اس لیے کلیئر کر دیا. تو 31 سال الحمدللہ میرا اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد 2008 میں میرا کچھ عرصہ دیوبند مکتبہ فکر اور اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا، اور پھر سٹڈی کے طور پر اہل تشیع کو بھی میں نے سٹڈی کیا. اب بھی میں سب کی حق بات جو ہے وہ قبول کرتا ہوں. جہاں پر مجھے اختلاف ہے بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کسی کا لحاظ کیے بغیر میں الحمدللہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں، علمی طریقے کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، دھونس کے ساتھ نہیں، بلکہ علم کے میدان میں. چونکہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے علمی دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. کیونکہ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. میرا بھائیوں جہاں تک تجربہ ہے ان علماء کے بارے میں اور ان کے جو کٹر قسم کے فالوورز ہیں، میرے تجزیے کے مطابق یہ حق بات صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان میں سے اکثر کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور الحمدللہ میں اپنی ذات کے لیے یہ بات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتویٰ نہیں ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سے روٹی کمانا حرام ہے، یہ میں بات نہیں کر رہا، اپنی ذات کی خاطر. کیونکہ جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ دین کو سورس آف انکم بنا دے تو اس سے آپ حق بات کی پھر توقع نہ رکھیں الا ماشاء اللہ. کوئی آٹے میں نمک لوگ ہوں گے جو حق بات کر جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اب بھائیو وہ 2 کریٹیکل احادیث جن کو میں نے ڈسکس کرنا تھا. پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر جو حدیث ہے خوارج کے قتل کرنے والے چیپٹر میں، اس باب کی ہیڈنگ میں تعلیقاً اور موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ خوارج وہ آیات جو کہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں. اور یہ وہ خوارج ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر آیات کو فٹ کیا، کافروں والی آیات کو، اور صحابہ کی تکفیر کی، اور پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے ان کے خلاف
نہروان کے مقام پر قتال کیا اور ان کو قتل کیا الحمدللہ. اور یہ جنگ نہروان کا ذکر بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود ہے، پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے قتل کے بارے میں. ایک کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6933، مسلم میں 2456 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5894 کہ عبداللہ بن ذوالخویسرہ التمیمی النجدی، جس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑھی تھی، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پنڈلی تک تھا، جو یہ پکڑ کر بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا حلیہ ہے. میرے بھائیوں، خوارج کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ٹینڈ بھی کرواتے تھے، حلق کرواتے تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے، وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹینڈ کروا دیا کرتے تھے. تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کر دے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ خوارج کے خلاف قتال جس شخص نے کیا. اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روئے ارض پہ، سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ قتال کریں گے. یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام، جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے. تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہے؟ اسی طریقے سے بریلوی حضرات جو ہیں وہ دیوبند کی تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غیر علمی اور نا انصافی پر مبنی اپروچ ہے لوگوں کی. تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا. ابن ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تان کیا، آپ تقسیم کر رہے تھے. اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن یہیں پر میں اتار دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے، اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے، قرآن پڑھیں گے کثرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کا فہم نہیں ہوگا، صرف تلاوت ہوگی، محفل قرات ہوں گی، قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رش کرو گے، ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رش کرو گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے. اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے، جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں. یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوں گے. اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں ہلاک کروں، اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے. اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا. اور یہ جنگ نہروان ہوئی، اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا، اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی. صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی. پھر مولا علی علیہ السلام خود آئے اور کہا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی، اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی. یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے، تم اس شخص کو تلاش کرو. پھر مولا علی علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کنویں سے لاشیں نکلوائیں، بالکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی. تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے، اور یہ بدترین مخلوق ہوں گے خوارج. تو اسی بخاری و مسلم کی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی، اسی خبیث نجدی کے بارے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے
جو آپ پر تان کرتا ہے جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. برل نجدی کون ہے؟ اس مسئلے کو بھی میں نے ریزالو کر دیا ہے. مسئلہ نمبر 67 ہے اہل سنت پاک.com پر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں. بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث کو نجدی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں، دیوبند ان دونوں کو نجدی کہتے ہیں، اور یہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ. اچھا جی، یہ پہلی حدیث تو کور ہوئی. صحیح بخاری 6930 کی ٹاپ ہیڈنگ میں ابن عمر کا قول، خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں یعنی صحابہ پر لگایا کرتے تھے. اب دوسری مرفوع روایت ہے صحیح ابن حبان کی، جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح ابن حبان میں 81 نمبر ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176، جو بلعام بن باورا، وہ یہودی عالم جس کو اللہ نے کہا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ زبان ہانپتا رہتا ہے، دنیا کا کتا بن چکا ہے بلعام بن باورا، اس کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اور المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث میں آیا ہے کہ یہ بلعام بن باورا یہودی عالم دین تھا، جس کے بارے میں یہ کتے کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بیان کی گئی. تو یہ میں نے حوالے دے دیے. یہ جو اگلی روایت آنے والی تھی، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے اس شخص کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ جو قرآن تو بہت پڑھے گا اور قرآن پڑھنے کے آثار اس کے چہرے پر نظر بھی آ رہے ہوں گے، یعنی چہرہ بھی نورانی ہوگا. یہ اکثر کہتے ہیں بڑا سونا چہرہ ہے، اپنے اپنے بزرگوں کو سونا بتا رہے ہوتے ہیں. چہرے پہ قرآن پڑھنے کے آثار نظر بھی آ رہے ہوں گے، اسلام کا مددگار بھی ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہوگی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا، وہ دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا اور کہے گا کہ تم مشرک ہے، اس پہ شرک کی تہمت لگائے گا. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرک کہہ رہا ہوگا اپنے پڑوسی کو، تو وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا یا اس کا پڑوسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑوسی تو مشرک نہیں ہوگا، جو اس پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا اصل میں وہ مشرک ہوگا. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کسی پہ ناحق کفر یا شرک کا فتویٰ لگایا جائے تو فتویٰ اپنے اوپر لوٹ آتا ہے. تو یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ اہل حدیث جو ہیں وہ اکثر پکڑ کے دیوبندی کو اور بریلویوں کو اور اہل تشیع کو مشرک مشرک کہتے رہتے ہیں، یہ تو بالکل خوارج کی نشانی ہے. تو میرے بھائیو، یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکولرلی خوارج کے بارے میں ہے، جو مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا سیدنا علی کے اوپر اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام پر، اور باقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا. ابن عباس نے، سیدنا علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے، اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے. اور یہ ہے میرے بھائیو دوسرا ریسرچ پیپر، اہم ترین واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 150 روایتیں کربلا کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں. یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، نہ وہ یزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفایت اللہ سنابلی، اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں. 150 روایتیں شیخ البانی اور شیخ زبیر لزئی رحمہم اللہ وعلیہم السلام کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر. اور اس کے بعد پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس ریسرچ پیپر کے بعد. یہ الحمدللہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی، اور الحمدللہ سب سے پہلے اسے میں نے عربی میں لکھا ہے. یہ عربی والا اعزا بھی ان کا میں نے نکال دیا. پہلے عربی میں لکھا، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا، پھر ہندی میں ہوا، اور الحمدللہ اب انگلش ترجمہ بھی عنقریب آنے والا ہے. اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی. اہل سنت پاک.com پہ آپ کو یہ 6.5 MB کی فائل مل جائے گی PDF کی فارم میں، لیکچر کے اینڈ پہ جسے چاہیے ہو. تو یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے، اس میں میں نے یہ احادیث بتائی ہیں، اور یہ ابن عباس کا مناظرہ بھی اس میں موجود ہے. اس ریسرچ پیپر 5B میں 23 نمبر پر ہے. اور سنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سنن الکبریٰ تھی، جس میں سے سنن نسائی نکالی گئی ہے،
اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8575 نمبر روایت ہے، جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے، جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی